بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی مستفید ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں حاضر ہوئے اور چند سوالات عرض کیے۔ غرض یہ تھی کہ ضروری مسائل صحابہ کرام کو سمجھائے جائیں۔ اس لیے جس چیز کا بیان کرنا یہ مقصود ہے وہی ذکر کرتا ہوں۔ عرض کی کہ احسان کیا چیز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو خیال رکھنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہ شخص کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی توجہ کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ وہ آدمی اگر ذرا بھی عقل رکھتا ہے تو پھر کسی اور طرف توجہ مبذول نہیں کر سکتا۔ اس کی توجہ عبادت کی طرح اور ہر لحظہ ادب اسے ملحوظ خاطر رہتا ہے۔ یہاں آپ سارے کام چھوڑ کر عبادت کی غرض سے آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کو ہمہ گوش ہو کر ہوش اور ادب سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اس طرح کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کی کوشش اس کے سامنے ہے۔ اگر ایسی حالت ہو تو کوئی شخص خالی نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ عبادت کرتے ہوئے آپ توجہ ادھر ادھر کرتے ہیں، کبھی اٹھنے بیٹھنے میں اور کبھی گرمی سے ہو کر یا کسی دوسری حاجت کی طرف خیال کرتے ہیں، تو پھر یا تو آپ کو یہ یقین ہی نہیں کہ آپ کو خدا دیکھ رہا ہے، یا پھر آپ خدا کی محفل میں بہت بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب جو اس حکم کے پابند رہ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قرب حاصل ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی شخص محروم نہیں رہ سکتا۔ اس کی دنیا اور دین دونوں بن جاتے ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رحمت کیا چیز ہے جس کے لیے اتنی تاکید کی گئی ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہے، انسانیت کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے، کیونکہ اس کا اعلان خدا نے خود فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے اور اس کی خاطر وہ سارے آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قرب ان کو حاصل ہوتا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوتے ہیں اور ملاحظہ فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو اپنے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایسی دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سے تشریف لا کر ہمارے پاس بیٹھ گئے ہیں، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دربار پاک میں تشریف فرما ہیں، اور یہ سارے سوالی حاضر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔ یہ حجاب، یہ دوری، یہ پردے ہمارے لیے ہیں۔ نور کے سامنے کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔